لکڑی کا بورڈ سمجھ لیں، پیس سمجھ لیں، بڑا سا، اور اس پر وہ پانی کی لہروں، ملک الموت کہتے ہیں پروردگار اس وقت مجھے خیال آیا کہ اس کا کیا بنے گا، دور دور تک پانی کی لہریں، ساحل قریب نہیں ہے، کوئی کارنش قریب نہیں ہے، یہ کیا بنے گا اس کا؟ پروردگار ایک وقت ہوا، کیا تم جانتے ہو بعد میں کیا ہوا؟ کہ ہم نے لہروں سے کہا ایسے چلو جیسے ماں جھلاتی، نہ بہت تیز اور نہ بالکل خاموش، تو بچہ اس تختے پر آرام سے ایسے سوتا رہا کہ جیسے ماں کی گود میں سو رہا، اور جب بالکل کنارے تک پہنچ گیا تو ہم نے کہا اب اسے بڑے اطمینان سے ایک ایسی موج اٹھے کہ جو تختے کو قریب زمینی حصے کی گھاس پر لٹا دے، ٹرانسفر ہو گیا۔ اے ملک الموت، اس پورے علاقے میں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں تو بھیڑیے بستے تھے، اور بھیڑیا ایسا جانور ہے جو انسان کا گوشت کھاتا، خون پیتا، تو بھیڑیے خوشبو سونگتے وہاں تک آ گئے۔ ہم نے ایک مادہ فیمیل بھیڑیا کو ایسی محبت دی جیسے ماں کو دیتے، وہ اٹھا کے بچے کو لے گئے اور اسے اپنا فیڈ کرا کر اسے پالنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت، اب تم بتاؤ تمہارا دوسرا کون سا موقع ایسا تھا کہ تمہارا دل ذرا گھبرایا تھا؟ وہ کہتے ہیں دوسرا مقام وہ تھا کہ جب انہیں شداد سے جنت کے بنائے جانے کے بعد اس نے بڑی جنت بنائی، کہتے ہیں 300 سال تک بنتی رہی، اور 1,00,000 افراد نے مل کر بنائی، اور اس سے پہلے 9 سال تک پوری دنیا میں جہاں اس کی حکومت تھی، سارے جواہرات، قیمتی جتنے سٹونز سب جمع کیے گئے، نقشہ بیان کیا گیا تھا کہ ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، پلرس ایسے ہوں گے، دیواریں ایسی ہوں گی، چھت ایسی ہوگی، اتنے رومز ہوں گے، اتنے محل ہوں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو 9 سال تک مٹیریل جمع کیا گیا، اور اتنے طویل عرصے تک لاکھوں افراد نے مل کے جنت بنائی، تو جنت تیار ہو گئی۔ میں پھر جملہ کہوں گا، شروع میں کہہ چکا ہوں کہ جنت کی داستان آپ کے یہاں کی نہیں ہے، آپ کی جنت تو کربلا ہے۔ یہ تو وہ داستان ہے جسے عام مسلمان نقل کرتے ہیں۔ اب ملک الموت کا یہ جملہ کہ پروردگار سب جنت میں چلے گئے، مزدور، مستری، کام کرنے، تمام لیبر، تمام تر آرائش مکمل ہو گئی، اور جیسے ہی شداد نے جنت میں جانا چاہا، ایک قدم رکھا تھا اندر، ایک قدم باہر، تو نے مجھ سے کہا رخ قبض کر لو۔ مجھے خیال آیا کہ تمام نوکروں نے جنت دیکھ لی، اور جس نے بنوائی تھی، جملہ میں کہاں کرتا ہوں، اب تو سمجھ جائے مسلمان کہ جنت بنانا اور ہے، جانا اور ہے۔ جنت بنائی جا سکتی ہو دنیا میں کہیں پر بھی، جنت پائی نہیں جا سکتی بغیر دست علی ابن ابی طالب۔ تو قسیم الجنت والنار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پوری داستان کہاں سے آئی ہے؟ ابی بن کعب یا کعب الاحبار، حاکم شام کے دربار سے ایک شخص کی بنائی ہوئی، اور کہتے ہیں یہ علماء یہود کی ایک ایسی داستان ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اہل بیت کی روایات میں ایسی کوئی جنت نہیں ہے، البتہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہر عمدہ تھا۔ اب اس سے جنت لغوی طور پر کہیں وہ الگ بات، لغت میں جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت نکلا ہے جنہ سے، الجنتو یا الجنتو، جن کسے کہتے ہیں جو دکھائی نہ دے۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں زمین دکھائی نہ دے، اوپر اتنی گھاس گرینی لگائی ہوئی گئی ہو، اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کہا جاتا ہے۔ یا نیچے کی زمین نہ دکھے، اوپر گھاس کی وجہ سے اسے جنت کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں جنت ہو تو ہو، مگر تاریخ میں جنت آل محمد کی روایات میں نہیں ملتی۔ ارم ذات العماد، مگر ہے زمانہ کس کے؟ جناب ہود کا، کیونکہ قوم عاد کا واقعہ ہے۔ اب جب انہوں نے ایک علاقہ بنایا، ایسا بنایا کہ جہاں پر بہت مضبوط پلرز تھے، ذات العماد، ارم شہر تھا، ان کے دادا کے نام پر ہو، ان کی اپنے نام پر ہو، یا شہر کا نام الگ سے رکھا ہو، ذات العماد ایسا شہر تھا کہ بڑا آرام تھا، اطمینان تھا، سکون تھا، اور شہر میں بڑے بڑے مضبوط پلرز بنائے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور قرآن نے اس کی تعریف کی۔ اللہ اکبر، ایسا بنایا تھا جس کی مثال کہیں شہروں میں نہیں ملتی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اب آگے ان پر کیا گزری
یہ کل گزرے گی، آج روکتے، کیونکہ آج اپنے موضوع پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل گناہان کبیرہ کے بیان سے پہلے میں نے دعائے جوشن صغیر بیان کی تھی، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ایک آدھ پیراگراف پڑھ لیا، اور میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ اگر کوئی طویل دعا بیان کی جاتی ہے تو اسے آپ پارٹس میں پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، کم از کم چک تو لیجئے۔ تو دعائے جوشن صغیر کے کلمات اتنے حسین ہیں، اگر پہلا جملہ ہی غور سے پڑھ لیں اپنے آپ کو حالت اطمینان اور امن میں محسوس کریں گے، حالت اطمینان اور امن میں محسوس کریں گے۔ تو یہ دعا کا نام ہی جوشن ہے، جو آپ کو محفوظ بناتی ہے اور مایوس نہیں بناتی، مطمئن کر دیتی۔ اب آج جو مسلسل 3 راتوں کی دعا کا عنوان ہے، تفصیل تو آج آ جائے گی، باقی 2 دن تلاوت بھی ہوتی رہے گی، لیکن آج اس دعا کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بات آپ سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول پر جیسے قرآن نازل ہوا، کچھ دعائیں باقاعدہ نازل ہوئی، جیسے کچھ زیارتیں بھی نازل ہوئی، زیارت عاشورہ نازل ہوئی، جیسے قرآن نازل ہوا، ایسے ہی دعائے مجیر بھی نازل ہوئی، جیسے قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول مقام ابراہیم مسجد حرام میں، مقام ابراہیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں وہ الگ سے ایک کمرے کے اندر تھا، اس لیے اس زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے مقام ابراہیم میں جا کے نماز پڑھنا۔ آج ہی ممکن نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کسی کمرے میں نہیں ہے، تو اللہ کے رسول مقام ابراہیم والی چھوٹی سی عمارت میں کہیے نماز پڑھ رہے، یا مقام ابراہیم اس زمانے میں جس حالت میں تھا وہاں کھڑے ہوئے تھے، ایسی حالت میں حالت نماز میں آپ پر جبرائیل نازل ہوئے۔ ابھی میں نے پڑھا تو نہیں، بعض عربی علماء کہتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جبرائیل آئے جیسے کوئی سیٹی کی آواز کی رفتار سے پہنچتا ہے، اتنی تیز، صاروخ، کوئی چیخ کی آواز ہو، سیٹی کی آواز، اتنی اسپیڈ سے آئے۔ اب مثال آگے میں دے نہیں سکتا کہ اس کا آج کے دور میں ترجمہ کیا بنے گا، خیر بات کو آگے بڑھاتے۔ جبرائیل بہت تیزی کے ساتھ نازل ہوئے، بڑی اسپیڈ تھی۔ آگے جملہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، سلام لائے، کلام خدا لے کر آئے، ساتھ میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول جبرائیل اتنی تیزی کے ساتھ آئے ہو، کون سی توانائی استعمال کرتے ہو، کون سا فیول استعمال کرتے ہو؟ جبرائیل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں دعائے مجیر پڑھتا ہوں تو وہاں سے یہاں آ جاتا ہوں۔ دعائے مجیر ہے توانائی جبرائیل کا ایک نام، بات واضح ہو رہی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر توانائی چاہتا ہے، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو دعائے مجیر کی تلاوت۔ یہ دعائے مجیر لے کر آئے اور کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا، اگر مقروض ہو تو قرض ادا ہوں گے، اگر بیمار کے لیے پڑھی جائے تو شفا مل جائے گی، اور اگر مشکلات ہوں تو مشکلات ختم ہو جائیں گے، اگر غم ہو تو غم مٹ جائیں گے، ہر ایک مشکل پریشانی کا حل، یہاں تک کہ اگر گناہ گار ہو اور اتنے گناہ کیے ہو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، تو خدا اس دعائے مجیر کی برکت سے بخش دے گا۔ ہر سال آپ کی خدمت میں یہ جملے ریپیٹ کیے جاتے ہیں، اس لیے آج پھر پڑھے کہ دعا پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اس دعا کو ایسے نہ پڑھیے گا کہ جیسے بس پڑھ لی تو پڑھ لی، سمجھ کے پڑھیے گا، اور خالی یہاں نہ پڑھیے گا، یہاں تو مجبوری ہے کہ ہم بارگاہ میں رات میں پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہاں کے نظام کے اعتبار سے اصلاً یہ دعا 3 دنوں کے لیے، راتوں کے لیے نہیں ہے، راتوں میں پڑھ سکتے، اور شاید یہاں اجتماعی طور پر پڑھنے کے بعد کل انفرادی طور پر پڑھنے میں آپ کو ایک الگ لطف آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں سب کے ساتھ سب کے لیے پڑھیں گے، اور کل دن میں اپنے لیے پڑھیں گے۔ آپ کی اپنی کوئی پرائیویٹ مخصوص دعا حاجت ہو اس کے لیے آپ الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ، کل، پرسوں اور اس کے بعد کے دن، 3 دن کے لیے، یعنی 13، 14 اور 15۔
یہ تینوں تاریخ، اور اگر ان تین تاریخوں پہ دو جملے اگر آپ کی خدمت میں کہوں تو آپ سننا چاہیں گے؟ تین جملے نہ صحیح دو سننے صلوات پڑھے محمد. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جملے آپ کے نہیں ہوں گے کہ دو کتنے تین کتنے، یہ میرے ہوں گے. اب تین خاص مہینے، رجب، شعبان اور ماہ رمضان، اور ان تین مہینوں کی تین مخصوص راتیں یہ کہلاتی ہیں روشن راتیں. شب 13، شب 14، شب 15، 13 کی نائٹ، 14 کی نائٹ اور 15 کی نائٹ. تو یہ تین راتیں خاص راتیں، روشن رات کہلاتی ہیں چاند کے لحاظ سے. اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس میں تین صورتیں خاص، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید. اب یہ تین راتیں اور تین سورے اور تین مہینے، ارشاد فرماتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان تینوں مناسبتوں کو جمع کر لیجیے. تین مہینے، تین راتیں اور تین سورے جمع کیسے کریں مولا؟ کیا ان تینوں مہینوں میں ہر ایک رات میں شب 13 میں 2 رکعت، شب 14 میں 4 رکعت اور شب 15 میں 6 رکعت، 2، 4 اور 6، یہ نمازوں کا اہتمام کیجئے. اور ہر ایک رکعت میں الحمد کے بعد یہ تینوں سورے پڑھ لی، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید. اگر کوئی ان تینوں مہینوں کی تینوں راتوں میں تینوں سورے جمع کر لے تو خدا اس کے لیے سارے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. امام کے الفاظ. البتہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جبرائیل امین آپ پر پھر نازل ہوئے، کئی مرتبہ نازل ہوئے، اور اب ایک پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزر رہی ہے روزوں کے اعتبار سے. اب یہ 3 دن کے اعتبار سے روزوں کی بات، کیونکہ ماہ رمضان ہے تو اللہ و حالا ہم چاہیں کہ نہ چاہیں مگر روزہ ہمارا آپ کا ہوگا ہی ہوگا. 13، 14 اور 15 تاریخوں کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی جبرائیل آئے اور یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص بھی 13 تاریخ کا روزہ رکھے، ہر ایک مہینے کی 13 تاریخ چاند کے لحاظ سے، تو خدا بند عالم اسے 10,000 سال کے روزوں کا ثواب دیتا. روایت کا خلاصہ کر لیا، اصلاً یہ مولائے کائنات سے مخاطب پیغمبر، اور جو 2 دن 13 اور 14 ہر مہینے میں چاند کے لحاظ سے 2 روزے رکھ لے تو اسے پروردگار 30,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا. اور اگر کوئی انسان 13، 14 اور 15 ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھ لے، خدا اسے 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے. تو مولا نے پوچھا کہ میرے لیے ہے کہ یا علی آپ کے لیے، اور جو آپ کے راستے پہ چلے اس کے لیے. یعنی یہ سارا ثواب علی والوں کے لیے، گلی والوں کے لیے نہیں ہے. اب مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں. 2 باتیں پوری ہو گئی. صلوات پڑھے محمد. تو دعائے مجیر کی اہمیت اور ایام بیز روشن دن، اور سال کے 12 مہینوں میں یہ 3 دن خاص ہیں. دعائے مجیر تو آپ سال میں پورے سال کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی پڑھ سکتے ہیں. خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب مسجد حرام میں ہوں، مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے، کیا معجزہ ہو جائے. کبھی کبھی معجزے ہو جاتے ہیں، خالی مل جاتی جگہ آپ کو، تو ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہاں پر مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لیں کہ جہاں پر نازل ہوئی. اور کتنا اچھا ہو اگر